حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ نے انہیں کیسے خلق کیا، بہشت دنیا حضرت آدم اور حوا کی تربیت گاہ کیسے ہوئی، اللہ پاک انہیں جنت میں کیا تربیت کر رہے تھے ان کی، حضرت آدم اور حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا، پھر جنت سے نکالنے کے بعد ان کے پاس سب سے پہلے کون سے فرشتے تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے کون سے ایسا توسل کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی طلب کی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جو درختوں سے پر اور سرسبز و شاداب ہے، اسے بہشت دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو وہاں پر پیدا کیا، ان میں انسانی روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو اولاد عطا کریں، ان کی نسل کو وجود بخشیں، تو اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے یہ ہوا کہ ان کی زوجہ ہو تاکہ وہ اس سے ان کی اولاد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس بنا پر جناب حوا کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ عمر بن ابی مقدام کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق فرمایا ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے خلق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اے فرزند رسول، آپ پر قربان ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پدر گرامی نے اپنے آبا سے اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال نے کچھ مقدار خاک لے کر اسے اپنے دست قدرت سے مخلوط کیا، اس سے حضرت آدم کو خلق کیا، پھر ان سے جو مٹی بچ گئی اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت حوا کو ان سے مانوس کر دیا، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو نساء کہتے ہیں، کیونکہ اس لفظ کی اصل انس ہے، یعنی ان سے مانوس ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جناب حوا کے سوا اور کوئی نہ تھا جس سے وہ مانوس ہوتے، تو پروردگار نے انہیں حضرت حوا سے مانوس کر دیا۔ مرد اور عورت کی جڑ ایک ہی چیز ہے، دونوں انسان ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہیں، اور زندگی میں آرام اور سکون دونوں کے باہم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم اور جناب حوا کو تخلیق کر لیا، انہیں جنت میں پہنچا دیا، ان کا گھر اور ان کی جو رہائش کا وہ جنت ٹھہرائی۔ اس کے بعد انہوں نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کئی قسم کی معلومات دیں جو ان کے پاس نہیں تھیں۔ کسی تیاری کے بغیر ان مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، بس ضروری تھا کہ پروردگار زمین پر رہنے کے لیے انہیں کچھ معلومات دیں، لہٰذا لازم ٹھہرا کہ وہ مختصر مدت کے لیے بہشت دنیا کے آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کریں، تاکہ سمجھ لیں کہ زمین پر زندگی مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے، انہیں درست طور پر انجام دینا سعادت و تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے، اور ان سے روگردانی مشکلات اور دکھوں کا موجب ہے۔ نیز یہ بھی جان لیں، اگرچہ وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں ہے، جو چاہیں اسے انجام دیں، ضروری ہے کہ وہ زمین پر کچھ چیزوں سے دور رہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری تھا، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی ان سے غلطی ہو جاتی تو سعادت کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کا راستہ موجود ہے، یعنی وہ یہ عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں کہ آئندہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو ضروری ہو گیا کہ وہ بہشت کے ماحول میں رہ کر اس قدر پختہ ہو جائیں کہ اپنے دوست دشمن کو پہچان سکیں اور زمین پر زندگی گزارنے کے اصول یاد کر سکیں، تاکہ مکمل طور پر تیار ہو کر زمین پر قدم رکھیں۔ یہ کچھ ایسے امور تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آئندہ کی زندگی میں ضروری ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت آدم زمین خلافت خدا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ مدت اپنی زندگی دنیاوی بہشت میں گزاری۔ شاید اس کی علت یہ تھی کہ انہیں کچھ احکام دیے جائیں تاکہ زمین پر وارد ہونے سے قبل انہیں سیکھیں اور ان کی مشق کریں۔
بس حضرت آدم علیہ السلام اور جناب ہوا کی بہشت دنیا میں سکونت در حقیقت ان کے لیے دنیا پر قدم رکھنے کا ایک تربیتی دورہ تھا، تاکہ زمین پر جا کر وہ خرافات کے مقابلے میں محاذ قائم کریں اور وہاں پر خوش بختی سے زندگی گزاریں۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ وہ اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر تھے کہ انہیں جنت بنانی پڑی ان پیغمبر کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ انہیں اسی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب ہوا کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا ہے، تم اس بہشت میں سکونت اختیار کرو، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب ہوا کو فریب دیا اور انہیں اس بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے، جن کے لیے وہ بنی تھی۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا، اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب پروردگار کا کچھ ارشاد تھے کہ اس وقت ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین وقت کے لیے سامان زندگانی رہے گا۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب ہوا سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت کے سے قریب نہ جانا، اس درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس لباس تقویٰ کو ان کے تن بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامت اور شرافت کا باعث تھا۔ شیطان نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم ان سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سے انہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام و مرتبے سے گرا دیا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا۔ اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا؟ اور یہ نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے بتایا نہیں تھا؟ جب وہ ان سے کی غلطی سرزد ہوئی تو روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور جناب ہوا کو دنیاوی جنت سے نکالا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک کوہ صفا پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ آئے تھے۔ جناب ہوا کو مروہ پر اتری جو کہ کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مروہ یعنی عورت جناب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر کریا کیا۔ حضرت جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، کہ اللہ نے تمہیں اپنے دست قدرت و رحمت سے خلق نہیں کیا تھا؟ تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی اور فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا؟ آدم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا ہے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا نا کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہیں کھانا، بس آپ نے کیوں اس سے کھایا ہے؟ آدم نے کہا، اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی، وہ میرا خیر خواہ ہے، اور کہا اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ موجود جسے اللہ نے وجود بخشا، جسے خلق فرمایا، خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ اب جب شیطان نے انہیں وسوسہ دیا اور وہ جنت سے نکالے گئے، حضرت آدم حوا شجر ممنوعہ کا پھل اور ترک اولا انجام دینے کے بعد بہشتی نعمتوں اور اس میں سکون سے محروم ہو گئے تو انہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی سے رحمت طلب کی اور کہا، پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر ہمیں معاف نہیں کرو گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھاؤ گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے عہدے سے نیچے اتر آؤ، در حقیقت کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ تمہارا دشمن شیطان ہے۔ زمین پر تمہارے لیے ایک معین مدت کے لیے آرام و سکون ہے، تم زمین پر ہی رہو گے اور زمین پر ہی فوت ہوگے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے، زمین سے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس طرح سے حضرت آدم اور حوا زمین پر آئے، مشکلات و مصائب میں گرفتار ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی تو خداوند قدوس جو کہ انتہائی رحمان ہے اور
اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا پر اپنا خاص لطف کیا ہے اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائی سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم اور جناب حوا نے توبہ کرتے وقت پڑھے تھے وہ کچھ یوں تھے۔ انہوں نے کہا، خدایا خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو بہترین بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ خدایا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، میری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو سکھایا جن کے ذریعے وہ خدا سے متوسل ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کیا تھا؟ وہ پنجتن پاک کے اسماء کرامی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے عرش خدا کی جانب دیکھا تو اس پر کچھ انتہائی قابل احترام نام تحریر تھے۔ آپ نے پوچھا، کن حضرات یہ اسماء گرامی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا یہ اسماء گرامی ان حضرات کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ یہ اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان پاک و پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں متوسل ہوئے تو خداوند قدوس نے ان ناموں کے احترام اور ان کی برکت کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔